دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے اندر بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے آپ کی نوکرانیاں، خادم، ہیرے موتی، سونا سب کچھ آپ کے اشارے پر ہو، لیکن اچانک آپ ایک ایسا فیصلہ کریں جو آپ کی ساری دنیا بدل دے۔ کیا ایک عورت، ایک ملکہ ایسی سلطنت کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے جس کا بادشاہ خود کو خدا کہتا ہو؟ کیا کوئی عورت جاہ و جلال، طاقت، محل، شاہی زندگی کو ٹکرا کر سچ کے لیے جان دے سکتی ہے؟ اور آخر حضرت آسیہ نے اسلام میں ایسا کیا دیکھا کہ وہ دنیا کے ہر آرام سے منہ موڑ گئیں؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان، وفا اور قربانی کی ایک داستان ہے جسے سن کر آنکھیں بھی نم اور روح لرز جائے۔ فرعون کی طاقت اور اس کی حد۔ فرعون ایک ایسا نام جو صرف بادشاہی نہیں بلکہ خوف کی علامت تھا۔ اس کی سلطنت صرف مصر تک محدود نہ تھی۔ نہریں، کھیت، فوج، سونا، محل اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے ذہن پر حکومت۔ وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اس کے محل کے باہر تخت پر لکھا ہوتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ، جس کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا وہ سمجھتا خود کو روشنی کا مالک، اور اس کے حکم پر ہزاروں غلام، نوکر، خادم اور فوجی پلک جھپکتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ اسی محل میں رہتی تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی لیکن اللہ کی بندی، اور ان کی چند خاص خادمائیں جو دن رات آسیہ کی خدمت کرتی تھی۔ بعد میں انہی میں سے بعض نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ حضرت آسیہ کی محل کی شان و شوکت ایسی تھی کہ ہر طرف سے حسن، عیش اور طاقت کا سیلاب تھا، لیکن ان کا دل جاہ و جلال میں نہیں بلکہ سچائی، رحم اور بندگی میں لگتا تھا۔ ان کی نوکرانیاں گواہ تھی کہ آسیہ روز کچھ دیر الگ ہو کر خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں اور سجدے میں گر جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے آسیہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل سے پکارا، یہی وہ سچ جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ حضرت آسیہ کو اسلام میں ایسا کیا ملا؟ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی روشنی جو دل کو سکون اور ظالم کے اندھیرے کو چیر دے۔ حضرت آسیہ نے اسلام میں دیکھا اللہ کی توحید جو فرعون کے جھوٹے دعوے کو چیلنج کرتی تھی، عدل و رحم جو غلاموں کو عزت دیتا، اور وہ آخروی جنت جو دنیا کے محل سے کہیں بہتر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسیہ نے فیصلہ کیا، میں بادشاہ کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن حق کو نہیں۔ آزمائش کا دور شروع ہوا، ایمان کی قیمت لگی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تڑپ اٹھا، کیونکہ یہ صرف ذاتی نہیں سیاسی توہین بھی تھی۔ پہلے لالچ دیا حضرت آسیہ کو کہ واپس آ جاؤ تو محل کا تخت، سونا سب تمہارا ہوگا۔ پھر دھمکیاں دیں، ورنہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس عورت کو جلتی ہوئی ریت پر لٹاؤ، باندھ دو اور اس وقت تک چھوڑ دو جب تک پلٹ نہ آئے۔ آسیہ تپتی زمین پر لیٹی تھی لیکن ان کی آنکھیں زمین پر نہیں آسمان پر تھی، اور جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، تو آسمان سے پردے ہٹ گئے۔ حضرت آسیہ نے اپنے جنتی محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب فرعون نے آخری وار کیا، ایک بہت بڑی چٹان لا کر حضرت آسیہ کے اوپر گرائی گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی اللہ کی طرف سے، جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آسیہ کی سچائی اور ثابت قدمی نے ان کی نوکرانیوں کو بھی جھنجھوڑا۔ بعض نے خفیہ طور پر ایمان قبول کر لیا۔ حضرت آسیہ نے اسلام میں وہ روشنی دیکھی جو فرعون کے ہزاروں چراغ بھی نہ دے سکے۔ انہوں نے محل چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی، لیکن جو کچھ پایا وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر یہ ایمان افروز، تاریخی اور روح کو چھو دینے والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ میں ضرور بتائیں اور سبحان اللہ لازمی لکھیں۔